ایک سیکنڈ پہلے میری بات سنیے گا، پھر عمل کو کیجیے اور سمجھیے گا یہ عمل کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں۔ پہلے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سن لیجیے گا، اور میں یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ اخبری صاحب کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی عمل ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ دنیا جہاں میں تقریباً 600 سے 700 لوگ تقریباً لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر عمل پڑھ کر فائدہ ہوا۔ یہ وہی عمل دینے لگا ہوں۔ جب اخبری صاحب لائیو آئے تھے نا، تو انہوں نے خود بتایا تھا، لائیو لوگ آ رہے تھے اور بتایا کہ ہمیں اس عمل سے 100% فائدہ ہوا ہے۔ پوری دنیا سے یہ وہی عمل ہے، الف لام میم اور یا رحمانوں کا آپ کو دینے لگا ہوں۔ کئی لوگ ایک رات میں کروڑ پتی بنے۔ یہ عمل نہ جانے اس عمل میں کیا خاص ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز اللہ کو پتا ہے۔ لیکن آج کا عمل سن لیں، سمجھ لیں، چھوٹا سا عمل ہے جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اس وقت شدید غربت اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے جن سے منہ پھیر لیا ہے، جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے۔ کیونکہ پورا طریقہ سمجھیے گا، عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھیے گا یا پانی کے گلاس پر پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن یہ عمل گارنٹی سے دوں گا، کیونکہ یہ لائیو جب ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی اکبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے۔ اور میں نے، یقین کریں، لوگوں نے خود آ کر بتایا، کسی کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، فوری طور پر ختم ہو گئی، کوئی دولت مند منٹوں میں ہو گیا۔ یہ عمل ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ اگر آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی میرا بہن بھائی شوہر کے ظلم و ستم سے، میری بہنیں پریشان ہیں، ساس کے ظلم سے پریشان ہے، بہت سخت ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو بھی قابو میں کرنا ہے، مٹھی میں کرنا ہے، کسی کے دل میں شدید نفرت ہے اور نفرت کو محبت میں بدلنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ساس ہو، ظالم شوہر ہو، کوئی بھی نافرمان اولادیں ہوں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے بس زندگی میں ایک بار۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ وہی عمل آج آپ کو دوں گا۔ آپ یقین کریں، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی آئے ہیں، ہمیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں بہت ساری ہیں۔ تو میری ایک عادت ہے کہ جب بھی کسی کو عمل دیتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو جب فائدہ ہو، میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو عمل بتا سکوں۔ ان بہنوں اور ان بھائیوں کو جن کے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں، کبھی تو دونوں وقت فاقے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے صبح پڑھ لیں اس عمل کو، چاہے شام میں، رات میں، جب دل کرے پڑھ لیں۔ یہ عمل اثر نہ کرے تو یہ گریبان میرا آ کر پکڑ لینا اور جھوٹے سے یقین کرے میری پٹائی لگا دینا، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ لیکن کس طرح عمل کرنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈیا، پاکستان، جاپان، دنیا کے کسی ملک سے ہیں، آپ نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو کرنا ہے۔ کیسے؟ اس بات کو بڑی توجہ سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے ایک گلاس پانی کا لے کر، ایک گلاس پانی کا لے کر، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بیٹھ جانا ہے اپنے گھر میں، دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب بھی آپ لوگ فارغ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، دنیا جہاں کی کسی بھی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے آپ نے، اور ایک گلاس پانی کا آپ لوگ جیسے ہی لے کر بیٹھ جائیں۔ اب جو وظائف بتاؤں گا تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ہیں، ان کو تو پہلے بھی پڑھا ہے۔ جب آپ لوگ پانی پر ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھیں گے، یقین مانیے یہ وہ عمل بن جائے گا
یہ پانی آپ لوگ ایسی ایسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، یقین مانیں کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اسی پانی کو اگر مثال کے طور پر اگر آپ لوگ خود تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، بے اولادی ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، رشتوں میں بندش ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہوں تو اس پانی کو پی لیں۔ اگر اسی پانی کو اگر آپ لوگ اپنے گھر میں چھڑکنا چاہیں تو چھڑک کر دیکھیں۔ یہی پانی میرے بھائیوں بہنوں چاہیں تو دکان میں چھڑک لیں، یقین مانے دکان میں گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہماری دکان پر گاہک نہیں آتا، ہماری دکان پر کسی کی نظر لگ گئی ہے، پہلے بہت اچھا کام تھا لیکن نہ جانے اچانک کیا ہو گیا کہ مندہ پڑ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، راتوں رات ہم روڈ پہ آ گئے۔ تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں رات جن کے حالات بگڑ گئے یا ان کے شروع سے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ایک بار یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر پوری زندگی وظائف پڑھے ہیں، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، پوری زندگی اگر تم نے وظائف پڑھے ہیں اور کسی عمل سے اگر تھوڑا سا بھی تمہیں فائدہ نہ ہوا ہو تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام تسبیحات کو چھوڑ کر یہ ایک تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دن بھر میں، شام میں، رات میں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں، جس دن چاہیں۔ نہ ہی پیر کی پابندی، نہ منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن پڑھیں، سب اللہ پاک کے دن ہیں، جس دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، لیکن خدارا ایسے وقت میں پڑھیے گا، چاہے اپنے گھر میں پڑھیں، دکان میں، آفس، مسجد، مدرسہ، لیکن ایسے وقت میں پڑھیے گا جب فارغ ہو، فری ہو، مصروفیت میں، بھاگا دوڑی میں، مارا ماری میں ہرگز نہ پڑھیے گا۔ جب فارغ ہو اس وقت پڑھیے گا تاکہ عمل کو توجہ سے، دھیان سے، دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی قرآن پاک میں بھی ہے، اور سب سے بیسٹ، سب سے بڑا، سب سے پاورفل درود پاک درود ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، وہ درود شریف پڑھ کے آپ نے جتنی آپ کی مقاصد ہیں، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی ایسا بندہ جو پوری دنیا کا ستایا ہوا ہو، یعنی کہ اگر وہ سانس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہو، کوئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی جو محبوب، جو لوگ آپ کو بڑے بڑے عالم کہتے ہیں نا، محبوب قدموں میں، آج محبوب آپ کو، آپ کے اگر پاؤں نہ پڑ جائے اس عمل کے پڑھتے ہی، خدا کی قسم پھر مجھے کہنا، سخت سے سخت پتھر دل محبوب، چاہے کوئی لڑکا لڑکی کے لیے پڑھ لے، کوئی لڑکی لڑکے کے لیے پڑھ لے، بلاک کر چکی ہے، چھوڑ کر جا چکی ہے، اس عمل کو پڑھ لے، چھوڑ کر جا چکا ہے، نفرت کرتا ہے، کسی اور کا ہو گیا، یقین کریں اس کے منہ پر تھوک کر وہ بندہ یا بندی آپ کے پاس آئے گا۔ یہ عمل مقناطیس کی طرح ایک بار پڑھتے ہی وہ بندہ آپ کے قدموں میں اگر خدا کی قسم نہ گر جائے تو پھر مجھے کہنا، یہ محبت کا ایسا طلسماتی عمل ہے، یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ عمل دنیا کا پاورفل عمل ہے، دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر یہ عمل بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف آپ لوگ پڑھ لیں، خدا کی قسم یہ ایسا عمل ہے، یہ محبوب کو آپ کے قدموں میں لائے گا، ضدی ظالم شوہر کو آپ کے قدموں میں لائے گا، بگڑے ہوئی اولاد کو راہ راست پر لائے گا، تیز تڑاکو ساس کو سیدھا کر دے گا، ظالم بہو کو سیدھا کر دے گا۔ آپ کے اگر بیٹیاں داماد تنگ کرتا ہے، خدا کی قسم یہ عمل پڑھ لیں، داماد تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری آپ کو لگ گئی، اس عمل کو پڑھ لیں۔ آپ نے دن بھر میں، شام میں، رات میں، پہلے عمل کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، عمل کو سمجھیں گے نہیں تب تک عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھ لیا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی سب سے پہلا وظیفہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھتے ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کرتے ہوئے آج کا یہ معجزاتی عمل شروع کر دینا ہے۔ استغفر اللہ کا معجزاتی وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والے اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ آپ نے شامل کر دینا ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھنے سے تمام جسمانی روحانی پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔
پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، پڑھنے والا رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ دیکھیں جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ 7 ٹائم جب استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں، اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا شامل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو تمام میرے بھائیوں اور میری بہنوں نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام مشکلات کا حل ہے، یہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، اللہ پاک کے جتنے نام ہیں وہ سب اس ایک نام میں شامل ہیں۔ تو آپ نے سوچے اس نام کی کتنی برکت و فضیلت ہوگی۔ اللہ کے ولی، اللہ والے ہمیشہ سے نمبر 1 وظیفہ جو ہے اسی وظیفے کو قرار دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پاورفل وظیفہ اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھیں، پھر استغفر اللہ پڑھیں۔ دیکھیں استغفر اللہ اس عمل کا حصہ نہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروانا چاہتا، یقین مانے خدا کی قسم، میں صرف آپ کو عمل بتانے کے لیے آیا ہوں جلدی، لیکن مجبوراً مجھے یہ چیزیں بتانی پڑ رہی تاکہ آپ کے دماغوں میں یہ چیزیں بیٹھیں، ایک ایک چیز بیٹھے۔ آپ دیکھیں میں کتنا جلدی بتا رہا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں فوراً یہ عمل سمجھ جائیں۔ درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اور استغفر اللہ کم از کم 7 بار لازمی پڑھیں، کیونکہ بندہ جب رب کی پکڑ میں ہوتا ہے نا گناہوں کی وجہ سے، تو اس کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ جب تک استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے وظیفے اثر نہیں کریں گے کبھی بھی زندگی میں۔ درود شریف جب بھی پڑھیں عمل شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ بھی لازمی پڑھیں۔ اب 7 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ پہلا وظیفہ کون سا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام میں جمع کر دیا گیا، یعنی کہ جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب کو اس ایک نام میں جمع کر دیا گیا۔ مطلب اور معنی سمجھیے گا، اللہ کے اسم مبارک، اللہ کا مطلب وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام نہیں چلتا، اور وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے نہ یا اللہ پڑھنا ہے نہ یا اللہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف اور صرف کیا پڑھنا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، مجھے نہ دیکھیے گا، اپنے انداز میں اللہ اللہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں تو پہلا وظیفہ آپ نے اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف اور صرف 11 بار۔ دیکھیں درود شریف اپنی مرضی سے پڑھیں، پھر اس کے بعد جو میں نے بتایا استغفر اللہ وہ بھی آپ کی مرضی سے پڑھیں، لیکن وظائف کی تعداد میں اگر آپ لوگوں نے کمی بیشی کر ڈالی تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے اللہ کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا جیسے ہی، تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے ایک اور معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اللہ کے نام کا وظیفہ صرف 11 بار پڑھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ اللہ کا وظیفہ پڑھنے سے اگر پڑھنے والا 11 کروڑ رب کریم سے مانگتا ہے یا 11 ایسی بڑی حاجات بھی مانگ لیتا ہے تو اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے صرف 11 بار اللہ اللہ کرتے ہوئے عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر عمل میں سیکنڈ نمبر پر ایک اور معجزاتی وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جسے لوح قرآنی کی طاقتور اعمال کہا جاتا ہے، آج تک آپ نے الف لام میم اور بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے لوح قرآنی کے، لیکن لوح قرآنی کا یہ لفظ الف لام میم ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کریم سے مانگے گا، اللہ سے خزانے لوٹے گا انشاءاللہ۔ 3 قرآنی الفاظ الف لام میم جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا لفظی معنی بتا دیا، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ میں الف لام میم ہا میم کاف واو ہا یا عین صاد، یہ چند الفاظ ہیں جن کے قرآنی الفاظ کے معنی
آج تک کسی کو نہیں بتائے، نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کو کوئی لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستوں سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے لفظی معنی کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے سامنے سب کچھ حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کی ہر نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج کوئی فقر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، عالی مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آج اس معجزاتی عمل میں یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج کے دن صرف 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے بہت سی دکانوں یا گھروں میں لوح قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی لکھ دی جاتی ہے، اس گھر میں تمام شیطانی اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل، اب آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف 100 مرتبہ الف لام میم کو عمل میں شامل کر لینا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا، آپ نے پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے الف لام میم کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ جیسے ہی الف لام میم کا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آدھی منٹ نہ لگے گی۔ آدھی منٹ کے اندر یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی، جو آج تک نہ مل سکا انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی، عمل کے پڑھتے ہی قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا، بے اولادوں کو اولادیں مل جائیں گی، رشتوں کا طلبگار ہوگا، رشتوں کی لائن لگ جائے گی، گھر سے غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، پریشانیاں، جھگڑے، بلائیں، بد نظری، حسد، جادو، جناتی اثرات فوراً ختم ہو جائیں گے۔ اسی عمل کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پانی کے گلاس پر پڑھ کے آپ نے، ایک پانی کے گلاس پر آپ نے یہ کرنا ہے، اسی پورے عمل کو جو اینڈ تک بتاؤں گا پڑھ لیں، تو پانی پر دم کر کے اسی پانی کو 1-2 گھونٹ پی لیں بھلے، اور کسی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں بہت سارا پانی پڑا ہو۔ اب اس کولر مٹکے میں جو پانی پڑا ہے یہ پورا کا پورا پانی دم کیا ہوا ہو جائے، کیونکہ یہ بھرا ہوا دم کیا ہوا گلاس آپ نے اس میں ڈال دیا۔ اب آپ نے اس پورے بھرے ہوئے مٹکے کو جتنے دن تک چاہیں، جہاں چاہے استعمال کریں۔ پہلے آخری وظیفہ سمجھ لیں، پھر پورا طریقہ کار بتاؤں گا۔ اب آپ نے آخری وظیفہ، اس عمل کا مجرب اور خاص وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات اور وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی جیبوں کو فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیجئے گا۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کا تیسرا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ رب کریم اس وظیفے کو پڑھتے ہی پڑھنے والے کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک عربی عبادت ہے جس کا لغوی معنی ہے اسباب کو ترتیب دینے والا یا اسباب کو پیدا کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ ہر کام کی وجہ، سبب کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے ارادے کے تحت کنٹرول کرتا ہے۔ یہ عبادت عام طور پر اللہ کی عظمت اور اس کی حکمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے
کہ اللہ ہر چیز کا سبب اور نتیجہ خود تیار کرتا ہے اور اس کی قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے جہاں اللہ کی قدرت اور اس کے تمام امور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جو اسباب کو ترتیب دیتا ہے اور ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس پاورفل عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا مسبب الاسباب اگر 7 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے کسی عمل کے آخر میں تو وہ عمل 100% اثر کرتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور فوری طور پر تمام میری بہنیں میرے بھائی دوست احباب درود شریف آخر میں پڑھ لیں تو فوراً سے آپ نے جتنا جلدی ہو سکے میرے بھائیوں میری بہنوں وہ پانی آپ کے پاس پڑا ہے اس پر دم کر کے جو میں نے بتایا تھوڑا پی لیجئے گا پانی، اور کہیں مٹکے کولر جہاں بھی پانی بہت سارا پڑا ہو اس میں ملا دیجئے گا۔ اب اس پانی کو اپنی دکانوں پر چھڑکتے رہیں، گھر میں چھڑکتے رہیں، بیمار کو پلاتے رہیں، خود پیتے رہیں۔ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی غربت میں ہو، غریبی ہو، تنگ دستی میں ہو، بیماری میں ہو، سب کو پلائیں۔ کوئی آپ کا دشمن ہو اسے یہ پانی پلائیں، ساس ہو جو ظلم کرتی ہو ایک بار یہ پانی پلائیں، یقین مانے ظالم شوہر کو پلائیں، اپنے داماد تک جو آپ کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے بیٹی کو یہ عمل پانی والا بتا دیں یا اس پانی کو بیٹی تک پہنچا دیں، یقین مانے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک بار زندگی میں عمل کر لیں، یہ پانی جس کو پلائیں گے چاہے وہ آپ کا باس ہو یہ پانی اس تک پلانا ہے، یہ شرط ہے اور کوئی شرط نہیں، بس اس پانی کو اسے پلا دیں آپ۔ یہ آپ کا دم کیا ہوا پانی اگر وہ بندہ پی لیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بندہ اگر آپ کا دم کیا ہوا یہ پانی پی لیتا ہے، خدا کی قسم وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کا روٹھا ہوا کوئی محبوب ہو جو آپ سے نفرت کرتا ہو، یقین کرے ایک بار کسی طریقے سے یہ پانی اسے پلا دیں، وہ آپ کا ساری زندگی غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں کوئی بھی ایک نام کومنٹس میں لکھیے گا، اس کے لکھنے سے آپ کے رزق میں دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، تو آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔